بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم اور ہمارے ساتھ نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سننے والے تمام نمازی حضرات، آج پہلی تراویح ہے رمضان المبارک 2025 جو کہ مارچ میں شروع ہوا۔ اس میں آج پہلی تراویح میں 1.25 پارہ تلاوت ہوا۔ ہم اس 1.25 پارہ کی تلاوت سے کچھ آیات کا انتخاب کر کے قرآن کریم کا نور اور قرآن کریم سے عملی طور پر جو آیات ہیں اور کچھ فکری اور اعتقادی، انہیں ہم پیش کرنا چاہیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے اور کچھ ایام پہلے رجب میں اس پر ایک مجلس میں اچھی بھلی گفتگو ہوئی تھی پوری سورہ فاتحہ پر۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اساسی صورت ہے، بنیادی صورت ہے، اور اس کو شروع میں ہی رکھا گیا ہے، اور احادیث کے مطابق پورے قرآن کا خلاصہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی گئیں، ایک 7 مثانی اور دوسری چیز قرآن عظیم۔ 7 مثانی تو یہ 7 دہرائی جانے والی آیات، یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم۔ دیکھو، پورے قرآن کا عطا ہونا ایک طرف اور سورہ فاتحہ کا عطا ہونا ایک طرف، 2 چیزیں الگ الگ حضور نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے اپنی حمد بیان فرمائی، اپنی تعریف بیان فرمائی، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت کرنے والے کو، اور چونکہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت نہیں فرماتا بلکہ عالمین کی فرماتا ہے۔ اور آپ مثلاً کسی ایک پودے کو ہر روز پانی دیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اس پودے کو لگائیں بھی آپ خود ہی، تو شروع میں وہ پودا آپ کی دیکھ بھال کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا چھوٹا بچہ جو ہے، اب ہمارے ہاں انسانوں میں اولاد ہوتی ہیں تو چھوٹے بچے کتنی دیکھ بھال کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا اور ان کو مضر چیزوں سے بچانا اور ان کی مفید چیزوں کا بہم وقت پر پہنچانا تاکہ وہ بڑھے بھی صحیح اور مضر چیزوں سے بچے بھی صحیح، مفید چیزوں کو دینا اور مضر چیزوں سے محفوظ رکھنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ تربیت ہے، تربیت کا حصہ ہیں، اور اس دیکھ بھال کو تربیت کہتے ہیں، اور تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں، مربی بھی کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کی تربیت محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنے کا جو عمل ہے وہ غیر محدود ہے، اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔
اور ہر چیز تربیت پا کر، ہر وہ چیز جو کسی دوسرے انسان سے تربیت پاتی ہے، تربیت پا کر کسی حد تک پہنچنے کے بعد وہ اپنے مربی سے بے نیاز ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اولاد جو ہے وہ اپنی کمال کی زندگی پر پہنچنے کے بعد اپنے والدین کی محتاج نہیں رہتی، بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ والدین الٹا آخری زندگی میں اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور عالمین کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے اس کی محتاج ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھا جائے کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے حال پر ایک لمحہ کے لیے بھی، طرفت عین، پلک جھپکتے جتنا دیر بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا، مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ کمال ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے معاملے کا ہر وقت خیال رکھنا، میرے معاملے کی ہر وقت اصلاح کرنا، درستگی کرتے رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم کا ذکر فرمایا، مالک یوم الدین ہونے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سکھایا بندوں کو کہ وہ کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت کا ذکر پہلے آ گیا تو یہ ذکر پہلے آنا بتاتا ہے کہ جب ہم عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مانگی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھایا، اے یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، احفظ یحفظک اللہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں تم خیال رکھو، اس کے حقوق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے، براہ راست اس سے مانگا جائے تب بھی وہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے حضرات جو وسیلے پر زور دیتے ہیں وہ یہ بات مت بھولا کریں کہ وسیلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تاہم وسیلہ پیش کرنا بھی درست ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور وسیلہ فقط بندے نہیں ہوتے، وسیلہ انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ غار میں وہ جو پھنس گئے تھے، تو آپ ان تینوں کے جملوں میں غور کریں تو ہر ایک نے اپنے اپنے پہلے ماضی میں کیے ہوئے کسی عمل کا ذکر کیا اور کہا یا اللہ اگر یہ تیری خاطر تھا تو اس چٹان کو یہاں سے، یہ بخاری میں ہے نا، آپ غور کر لیں کہ عمل بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور وسیلے کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ تو وسیلے کو لوگ شرک بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وسیلے کے بغیر کہتے ہیں کچھ ملتا ہی نہیں، دونوں طرح ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ ہوتے ہی یہ بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں، نہیں، اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ تو یہ راہ اعتدال ہے۔ پھر فرمایا کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا، وہ صراط جو ان لوگوں کی ہے جن پر تو نے انعام کیا، تو جن پر انعام ہو جائے وہ انعام یافتہ کہلاتے ہیں، یعنی انعام پائے ہوئے، یعنی انعام جن کو مل گیا۔ تو انعام یافتہ لوگ جو ہیں، قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، وہ انعام یافتہ ہیں۔ اور میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کچھ ہستیاں تو انعام یافتہ ہوتی ہیں اپنی پیدائش سے بھی پہلے، یعنی کچھ لوگوں کی پیدائش ابھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پر انعام کر دیتا ہے،
اور پہلے ہی ان کا مرتبہ بیان کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کچھ ہستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ابھی عمل کی زندگی کو، عملی زندگی کو نہیں پہنچ پاتی، اور اللہ تعالیٰ پہلے انہیں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا ہوا یحییٰ، وہ پہلے ان کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور عملی زندگی کو کوئی نہیں پاتے اور انعام یافتہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حسنین کریمین کہ یہ جنتی نہیں قرار دیے گئے بلکہ اہل جنت کے سردار بنا دیے گئے، اور فرمایا انعام یافتہ لوگوں کی راہ مانگا کرو، اور جن پر غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے سے پناہ مانگا کرو۔ صرف انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، اور مغضوب اور گمراہ جو ہیں ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو مغضوب ہیں اور جو گمراہ ہیں، اگر وہ تفسیر کی جائے کہ مغضوب اور گمراہ الگ ہیں اور انعام یافتہ الگ ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو انعام یافتہ ہے وہی مغضوب علیہم ہیں، وہی ولضالین ہیں، یعنی وہ غضب کیے ہوئے نہیں ہیں۔ جو انعام یافتہ ہیں وہ ہوتے ہیں جن پر غضب نہیں ہوتا، انعام یافتہ ہوتے وہ ہیں جو گمراہ نہیں ہو۔ ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ مغضوب علیہم اور ولضالین وہ ہیں جو گمراہ ہیں جی، جن پر غضب کیا ہوا ہے، اور انعام یافتہ جو ہیں وہ اس سے الگ ہیں، اور واقعی ان پر نہ غضب کیا ہوا ہے اور نہ گمراہ ہیں، ہے نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ سے مغضوب اور ضالین جو ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں سے لڑتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انعام یافتہ، موسیٰ علیہ السلام انعام یافتہ، اب کیسے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون لڑتا رہا؟ نمرود۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون لڑتا رہا؟ فرعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انعام یافتہ ہستیوں کے سردار ہیں، ان سے لڑتے رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی عبادت، ریاضت، جہاد، قربانی کے بغیر جن ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ انعام یافتہ ہیں، حسنین کریمین، اور پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی لوگ لڑے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انعام یافتہ ہستیوں کی راہ پر چلے اور مغضوب اور گمراہ لوگوں کی راہ سے محفوظ رکھے۔ یہاں میں آج ہی تلاوت کی ہوئی آیت جو 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں آئی، اس آیت کو میں ان آیات صراط الذین انعمت علیہم سے ملا کر بیان کرتا ہوں۔ وہ آیت ہے 2 مرتبہ آئی ہے جی، بالکل ایک لفظ کی کمی یا ترمیم کے بغیر، ہو بہو جیسے پہلے آئی ویسے ہی دوسری مرتبہ آئی۔ پہلی مرتبہ ہے 124 نمبر آیت سورۃ بولیے بقرہ، دوسری مرتبہ ہے اسی کا نمبر تلک امۃ قد خلت رہا، 141 سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ آئی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہوا یہ کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ اتراتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو وہ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ یہ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں بھی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمارے باپ دادا یہ اور وہ اور فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، تلک امۃ قد خلت، گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے عمل کیے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، تمہارے لیے وہ ہیں جو تم عمل کرتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا، نہ تمہارے حساب میں ان کے اعمال ڈالے جائیں گے،
تم ان کے عقیدے پر آؤ، مکمل عمل کرو، کہیں کمی رہ جائے تو پھر قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے ایمان پر ہو بندہ، مانتا ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، ایمان پر ہو، لیکن کمی رہ جائے، ہو ماں باپ کے دین پر عمل میں کمی رہ جائے تو وہ کمی تو پوری ہو سکتی ہے جیسا کہ سورہ طور میں ہے، لیکن صرف بندہ اتراتا رہے اور بالکل بے عمل ہو بلکہ بے ایمان ہو تو وہ کہے کہ جی بس جی میں تو بخشایا ہوں، پدرم حاجی بود، میرا باپ حاجی تھا، ہاں جی، تو ایسا نہیں چلتا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب شکوہ میں بیان کیا، شکوہ کیا نا انسان نے، تو وہ شکوہ بھی بہت لمبا چوڑا ہے، شکوہ بھی بیان کیا کہ یا اللہ ہم تو پس گئے اور تو کیسا رب ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تیرے کعبہ کو سجدوں سے بسا دیا، فلاں کر دیا، وہ کر دیا، میدان جہاد میں ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر جواب القاء فرمایا، ہاں جی، ان کو جواب عطا فرمایا جواب شکوہ میں، تو اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے۔ یہ رمضان میں جو پابندی ہوتی ہے نا فلاں وقت سے لے کر، تم ہی کہہ دو، یعنی تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بجنیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ یہ شکوہ میں یہ تھا کہ ہم نے صفحہ دار سے باطل کو مٹا دیا، تیرے کعبے کو سجدوں سے بسا دیا، ہاں جی، تیرے قرآن کو سینوں سے لگا لیا۔ یہاں جواب شکوہ میں علامہ فرماتے ہیں کہ صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ جو تم شیخیاں مار رہے تھے وہ تم نہیں ہو، وہ تمہارے آبا تھے۔ اس لیے انسان کا اپنا عمل کچھ بھی نہ ہو تو صرف پدرم حاجی بود، میرا باپ حاجی تھا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلتا۔ اپنا عمل ہو، اس میں کمی ہو، پھر معاملہ چل جاتا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے 124، کیا نمبر تھا جی پہلا، 124 اور 141، یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ تمہارے اچھے ماں باپ، آبا و اجداد جو ہیں ان کے اپنے عمل، تمہارے اپنے عمل۔ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ پیچھے اگر کوئی بندہ برا گزرا ہے تو اس کی برائی بیان نہ کرو، اس لیے کہ اس کے عمل اس کے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ یہ آیت اس لیے نہیں آئی، یہ آیت اس لیے نہیں آئی کہ کسی انعام یافتہ ہستی کے ساتھ کوئی گمراہ شخص، فاسق شخص، طاغی شخص یا باغی شخص لڑا ہے تو آپ اس کی بغاوت، ہاں جی، یا اس کا فسق و فجور جو ہے بیان نہ کرو، یہ آیت کہتی ہے۔ یہ آیت ایسا نہیں کہتی۔ ہاں، یہ آیت جس طرح اعمال صالحہ اور موسیٰ علیہ السلام کے اور اعمال صالحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور
اعمال صالحہ شعیب علیہ السلام کے بیان کرتی ہے، اسی طرح اعمال سیئہ ان کے بھی بیان کرتی ہے جو ان ہستیوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس لیے قرآن کریم میں امت تو وہ بھی ہے نا، فرعون امت نہیں ہے، گزری امت فرعون نہیں ہے، فرعون اور اس کے پیروکار، نمرود اور اس کے پیروکار، یہ قد خلت تلک امتوں قد خلت میں نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں اگر لڑ پڑا تھا تو اس کا ذکر نہ کرو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ آیت یہاں پر فٹ کرنا غلط ہے بالکل۔ سورۃ البقرہ میں آ جاتے ہیں شروع میں، اس لیے کہ اس آیت کو تو ہم نے سورۃ الفاتحہ سے ملایا نا، اب سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں شک نہیں، شک تو ویسے ہی نہیں، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ قرآن کریم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں۔ اگر کسی زبان کو یہ رتبہ حاصل ہے تو وہ انبیاء کی زبان ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص آقا کریم نے تو فرمایا ہماری زبان سے ہم مزاح بھی کریں نا، جس کو ہم اردو میں مذاق کہتے ہیں، ہم مزاح بھی کریں تو اس میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتے، لا اقول الا حقا، کہ ہم جب کسی کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں تب بھی جو ہماری زبان سے بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے حضور کی ہر بات لکھنے سے تھوڑا سا توقف کیا، اور وہ بھی لوگوں کے کہنے پر، بعد میں ان کو خیال آیا حضور سے کیوں نہ پوچھ لوں کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا، اب لکھنے سے پیچھے ہٹ چکا ہوں، رک گیا ہوں۔ تو حضور کو عرض کیا تو حضور نے فرمایا یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو کچھ میں کہتا ہوں لکھا کرو۔ کیسا مقام ہے، ایسا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ البحر الرائق میں پڑھ رہا تھا، فقہ حنفی کی بہترین کتاب ہے، اس میں وہ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے اس میں فلاں اسلاف میں سے فلاں شیخ سے غلطی ہوگی اور فلاں نے اس غلطی کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا، پھر فلاں نے بھی اسی کو دہرا دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصنف، ایک مؤلف غلطی کرتا ہے، بعد والے مشائخ اس کی غلطی کی اتباع کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں نقل کرتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلطی کرنے والا پہلا واحد شخص ہوتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے کثیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کتابوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے فتاوی نوریہ میں پڑھا تھا کہ حضرت قاری رضا المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے میری ملاقات رہی اور اکثر ملنا ہوتا تھا، نیو میمن مسجد بولڈن مارکیٹ میں وہ خطیب تھے، تو صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ صاحبزادے تھے۔ ان کا خط فتاوی نوریہ میں چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا فقیہ اعظم ابو الخیر مولانا نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بہار شریعت کے بارے میں کچھ اعتراضات ہیں یا تحفظات ہیں، اس قسم کا ایک خط میں انہوں نے کہا، تو جو آپ کے اعتراضات ہوں یا تحفظات ہوں تو آپ بتلیں، ہم اس کتاب کو تعلی اور تحدی یعنی چیلنج کی حد تک غلطیوں سے منزہ اور مبرہ چھاپنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ خیال مخدوش ہے کہ کوئی کتاب قرآن کریم کے علاوہ چیلنج کی حد تک غلطیوں سے پاک ہو، کوئی کتاب بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کتاب وہ اس سے فتاوی شامی سے ہیں جی اور تنویر الابصار وغیرہ سے، در مختار اس سے لی ہوئی ہے، اور ان کتابوں کے مقدمہ میں ہے کہ بھائی ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں اور ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے جب زیادہ تر انہی کا حصہ ہے یہ کتاب بہار شریعت، تو پھر یہ کیوں غلطیوں سے پاک چھاپی جا سکتی ہے؟ لہذا میں معذور ہوں، میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں، مگر پھر بھی کہتا ہوں کوئی کتاب قرآن کے علاوہ
یہ میں نے لمبی بات اس لیے کی کہ آپ فخر کرو کہ روئے زمین پر صرف واحد کتاب ہے اس وقت آسمانی کتابوں میں سے بھی، وہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھیں، ہاں جی، وہ بھی اب محفوظ نہیں، صرف واحد کتاب ہے جس کے محفوظ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہے نہ گنجائش ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کہ اس احسان کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں کہ اس نے اپنی حفاظت میں لے کر ہمیں یہ کتاب دے رکھی ہے۔ متقین کی علامات بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو بن دیکھے، غیب کی چیز جو ہوتی ہے نا ہم کہہ دیتے ہیں بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، کیا کہتے ہیں؟ یہ کر دیتے ہیں ترجمہ، اصل میں یہ بن دیکھے ہی نہیں ہے۔ بہت سی باتیں غیب ایسی ہیں جو سمجھ نہ آئیں، دکھ بھی رہی ہوں، سمجھ نہ آئے، وہ بھی غیب ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں نا جو عقل کے خلاف تو نہیں ہوتی مگر عقل سے بلند ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ حواس خمسہ جو ہے نا، حواس خمسہ کے دائرہ میں جو چیز آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے وہ غیب نہیں، اور جو چیز سننے میں آ جائے یا دکھنے میں آ جائے مگر سمجھ نہ آئے اور پھر بھی اس کو مانا جائے، ہاں، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ آخرت کو ہم نے دیکھا ہے نہیں نا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں، ہم مانتے ہیں۔ جنت کو جہنم کو دیکھا ہے کسی نے؟ ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو متقین کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کی اور اپنے نبی کی فرمائی ہوئی ہر بات کو خاص سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں مانتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اس میں سے خرچ کرنا، یہ صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ واجب جو ہے انسان پر خرچ کرنا وہ زکوٰۃ ہے جس کو فرض کہتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو واجب نہیں ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں، خیرات ہیں، تو وہ دینا بھی مومنین کی علامات میں سے ہے۔ اور آگے زکوٰۃ کا ذکر بھی آگیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آگے ایک آیت ایسی بھی آئی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ بھلائی کریں، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بات خوبصورت کیا کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے، بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ، اس کے بعد ہے نماز کا ذکر اور زکوٰۃ کا ذکر۔ اور یہ اسلوب قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ فوراً رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا، صرف یہاں نہیں، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر، تو اس نے اپنی عبادت کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور یہاں تو نماز کا ذکر بھی بعد میں کیا، زکوٰۃ کا ذکر بھی بعد میں کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر پہلے کیا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنے کے جو اس کے طریقے ہیں ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ ہر ایک کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اور طریقہ ایک جیسا نہیں، تاجر کے لیے الگ ہے
اور زراعت پیشہ کے لیے الگ ہے، پھر زمین کنویں سے سیراب کی جاتی ہے یا بارش سے سیراب ہوتی ہے یا نہروں سے سیراب ہوتی ہے، ان سب کے احکام الگ ہیں۔ یہ تو پھر پوچھنے پر ہی تفصیل بتائی جا سکتی ہے، اور موٹی بات یہ ہے کہ جس کسی کے پاس کچھ جمع ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ جس دن انسان صاحب نصاب ہو جائے، مثلاً ایک بندے کی تنخواہ ہے یا ایک بندے کی وہ ہے زراعت ہے، تو زراعت 6 ماہ بعد بھی کوئی زمین جو ہے نا پھل دیتی ہے، تو پچھلے 6 ماہ میں وہ 7 تولے تک تھا، اگلے 6 ماہ میں اس نے ایک اور فصل اٹھائی تو وہ 7.5 تولے یا 8 تولے تک پہنچ گیا، تو نصاب کو سونا نصاب کو پہنچ گیا۔ تو اب وہ مثلاً ایک فصل اس نے اٹھائی مارچ میں، ہاں جی، اور اس کی بکی، وہ فصل اس نے بیچی، تو پہلے 7 تولے کا مالک تھا نا، اور قرض بھی نہیں تھا، تو اب بک گئی تو 7.5 تولے کا ہو گیا یا 7.5 سے اوپر چلا گیا، تو مارچ کی 10 تاریخ کو مثال ہے وہ اس حیثیت کو پہنچ گیا تو صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آئندہ سال مارچ کی جب 10 تاریخ ہوگی، رمضان ہو یا نہ ہو، تو اس وقت جو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے ساری کی ساری حساب کر کے دے دے۔ سہولت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب زکوٰۃ کا وقت پورا ہو جائے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ دینا شروع کرے، یہ سہولت نہیں۔ سہولت یہ ہے کہ اس سال 2025 ہے نا، اس 2025 کے 10 مارچ کو اگر وہ اس کے نصاب کا دن جب آتا ہے تو اگلے 2026 کی جو ہے نا وہ پہلے دینا شروع کرے، تاکہ یک مشت اس کو دینے میں تکلیف نہ ہو، بتدریج دے۔ یہ ہے جو فقہا نے بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2025 کی 10 تاریخ ہو گئی، پچھلے سال جو اس پر زکوٰۃ بنتی تھی وہ روکے اور اگلے سال میں دیتا رہے، نہیں، ایڈوانس دیتے رہو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یک مشت جس پر نکالنا بھاری ہوتا ہے تو وہ پہلے دینا شروع کر دے، تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ تاخیر کرنے پر موت آ جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد والے وہ دیں گے، اور کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، اس نے بتایا بھی نہیں ہوتا کسی کو، اور کیا گارنٹی ہے کہ زندہ بھی رہے لیکن اس پر نفس قابو پا جائے اور وہ ادا نہ کرے۔ اس پر مجھے حضرت سیدنا امام محمد الباقر امام زین العابدین کے فرزند ارجمند کا واقعہ ذکر آیا، جو الحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اور ضرورت پوری کرنے سے پہلے ایک نفیس قبا ویسٹ کوٹ انہوں نے تیار کروائی تھی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ عطا کر دینی چاہیے کسی ضرورت مند کو، پھر خیال آیا فلاں کو دینی چاہیے۔ اسی وقت غلام کو آواز لگائی، وہ دیوار کے قریب آیا، بیت الخلاء ہوتے تھے پہلے چھت کے بغیر ایک پردہ سا لٹکا ہوتا تھا یا کبھی دروازہ، حضور کے دور میں تو گھروں میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہاں ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، تو انہوں نے اتاری اور دیوار سے پکڑا کر غلام کو جو آواز لگئی تو اس کو پکڑا دی، وہ فلاں کو وہ دے آیا۔ جب آپ باہر آئے وہ بھی واپس آیا تو عرض کیا حضور اتنی تعجیل کی، یعنی اتنی جلدی کی، کیا مجبوری تھی، کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کسی کو دینی چاہیے۔ باہر آتے آتے ہمارے نفس پر
قابو ہو جاتا اور ہماری نیت بدل جاتی تو یہ نیکی تو رہ جاتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی یہ وہ ہیں جن کے بارے میں شیطان نے شروع میں کہا تھا یا اللہ تیرے ایسے بندوں پر میرا قابو نہیں چلے گا۔ یا قرآن کریم میں شیطان کا بھی اعتراف ہے، قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ تیرا میرے بندوں پر بس نہیں چلے گا، قابو نہیں چلے گا۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں، جب وہ ایسا فرما رہی ہیں تو ہم کون ہیں؟ تو ہمیں اس قسم کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے امیر پر، صاحب استطاعت پر، جس طرح ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ تو نماز کی ادائیگی میں بھی تاخیر درست نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی تاخیر درست نہیں۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کسی نے دعویٰ کیا ہے آج تک، از خود کسی نے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہو تو ایسے شخص سے کبھی یہ دعویٰ ثابت ہے کہ اس نے کہا ہو کہ میں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں؟ ہاں جی، بالکل نہیں۔ تو جس نے دعویٰ کیا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، تمہیں بھی پیدا کرنے والا، تم سے جو پہلی مخلوق ہے انہیں بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، لہذا میری عبادت کرو، جب اس کے علاوہ آج تک کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی معبود برحق بھی، معبود بہت ہوئے ہیں لیکن سب باطل، معبود برحق جو ہے فقط وہی ذات۔ اور کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے آج تک، اگلی آیت میں ہے نا کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو تمہیں اپنی عبادت کا حکم کر رہا ہے، یہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں کا بولیے رزق پیدا۔ یہ دعویٰ کیا کسی نے کہ زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں، کسی باطل معبود نے یا کسی باطل معبود کے پجاریوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین سے جو کچھ اگتا ہے ہمارا یہ معبود اگاتا ہے؟ نہیں نا۔ تو جب دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں، آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے یعنی آسمان کو چھت اور زمین کو کسی نے بچھانے کا دعویٰ کیا؟ آسمان کے صحبہ بنانے کا کوئی مدعی ہے؟ اگر کوئی مدعی نہیں تو پھر جو یہاں مدعی ہے وہی حقیقی معبود ہے۔ سادہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی اور اس کتاب کے ذریعے اپنی ذات کی جتنا ہماری بساط ہے معرفت دی۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور تیری معرفت کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہے تو جیسا ہے اسی طرح ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مانتے ہیں، اسی ماننے کی لاج رکھ کر ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مچھر کی مثال بھی، کوئی بات سمجھانے کے لیے وہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی شرماتا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یا مچھر سے بھی کم تر چیز، چھوٹی چیز کی مثال بھی بیان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے، یضل بہ کثیرا کیا بولیں، گمراہ کرتا ہے، و یہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گناہ کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی یہ غلطی کی ہو، یہاں قرآن نہیں، قرآن سراپا ہدایت ہے، ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ ہاں، قرآن کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا۔ مثال جو دی ہے مچھر کی یا اسے بھی کسی چھوٹی چیز کی، یہ مثال کسی کے پلے نہیں پڑتے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال کی طرف بہی جو ہے نا
کا اشارہ مثال کی طرف، قرآن کی یہ بہی قرآن کی طرف نہیں لوٹا رہی، ہی ضمیر کا مرجع جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، قرآن آیا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ ہدی للمتقین، صرف ہدی للمتقین نہیں، ہدی للناس بھی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، نہیں، مثال سے بہت لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور مثال سے بہت لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ آج یہ یاد رکھ لیں کہ یہ معنی ہے اس آیت کا۔ بہت لوگ اس پر غلطی کرتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ میں بھی اسی طرح کی کوئی تفسیر بیان کرتا رہا ہوں، تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، ہم اس میں سے یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر فرمایا فرشتوں کو کہ بھئی ہم ان کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم نے اپنا پروگرام بتایا کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں، تم نے اعتراض کیے، اب بتلاؤ یہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ تم ہی افضل ہو۔ تو انہوں نے بتلانے سے عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا آپ بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے، جب بتا دیے تو فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے۔ یہ کہیں ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا ہے کسی حدیث میں یا آیت میں؟ بلکہ قرآن میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کل کے کل، الا ابلیس، جس نے نہیں کیا فقط۔ تو ایک ہی ہے نا، زیادہ تو نہیں، یا الا ثلاثہ کہ تین نے نہیں کیا، الا اثنین دو نے نہیں کیا، نہیں، صرف ایک نے نہیں کیا اور اس کا نام لیا۔ تو معلوم ہوا حضرت بولے نہیں، جبریل علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، سجدہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ یہاں علم کی بنیاد پر کہ جو چیز انہیں نہیں آئی وہ آدم علیہ السلام کو آتی تھی، تو تب ان کو سجدہ کرایا گیا۔ تو جو جبریل علیہ السلام علم رکھنے میں آدم علیہ السلام سے کم تھے، وہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے کیسے ہو گئے؟ علمہ شدید القویٰ آیت پڑھ کر لوگ کہتے ہیں جی جبریل علیہ السلام نے سکھایا، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا آ کر انہوں نے حضور کے سامنے کیا۔ وہ حضور کے معلم نہیں ہیں، حضور کو سکھانے والے نہیں ہیں، حضور سے بڑھ کر علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ حضور کا علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور قرآن میں جو کچھ علم آیا ہے وہ تمام کتابوں سے زیادہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جبریل علیہ السلام حضور کے استاد ہیں یا حضور کے سکھلانے والے ہیں، یہ غلط ہے۔ جبریل علیہ السلام کا علم تو آدم علیہ السلام کے علم سے بھی کم تھا۔ یہ مسئلہ ہم یہاں بیان کرنا چاہتے تھے اس آیت کے روح سے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرے اور خود نیکی نہ کرے، بری بات ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ جو حق بات کہتا ہو، حق بات کہتا ہو، غلط بات نہ کہتا ہو، دلیل سے بات کرتا ہو اور خود پوری طرح عامل نہ ہو، تو اس کی نصیحت بھی نہ سنو، اس کا بات ہی نہ سنو، اس کی گفتگو بھی نہ سنو۔ یہ نہیں ہے آیت میں۔ صرف جو عمل نہیں کرتا اس کو تو تنبیہ ہے کہ لوگوں کو کہتے خود عمل نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگوں کو منع نہیں ہے کہ تم بات نہ سنو۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں جو کوئی عمل نہیں کرتا لیکن بات صحیح کہتا ہے، تم اس سے سن کر، اور تم کو وہ بات معلوم نہیں، تم اس سے سن کر عمل کرو نا۔ اس لیے بعض کرنے کی ممانعت نہیں ہے اس میں کہ نیکی کی بات ہی نہ کرو، یہ تنبیہ ہے اور شرم دلائی گئی ہے۔ خود کچھ نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، کچھ اپنے آپ پر خیال کرو، یہ تنبیہ ہے ایک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ کرو، تمہیں معلوم ہے تو بات کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔